سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر کیا۔ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا وقت، حال کہتے ہیں جو وقت گزر رہا ہے، اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے وقت کو۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ماضی اور حال بیان کیا کہ تمہیں ماضی میں بھی جس نے پالا ہے وہ اللہ، اور جو تمہیں آج پال رہا ہے وہ بھی اللہ۔ پہلے بھی اس نے تم پہ رحم کیا، آج بھی تم پہ رحم کر رہا ہے۔ اور مستقبل یہ بیان کیا کہ مالک یوم الدین، آنے والا وقت جو قیامت کا وقت ہے، اس وقت بھی تمہارا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کا۔ چنانچہ ہر زمانے میں اگر کوئی تمہارا بادشاہ ہوگا تو وہ اللہ ہی ہوگا، کوئی تمہارا حاکم ہوگا تو وہ اللہ ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز بھی عبادت ہے۔ ہم مسجد سے نکلیں اور باہر کوئی آدمی ہمیں ملے اور پوچھے مسجد میں آپ کیا کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہم کہیں گے جی عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ پوچھے گا جی عبادت کا معنی کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نماز۔ حالانکہ عبادت کا معنی نماز نہیں ہے۔ اگر عبادت کا معنی نماز لے لیا جائے، یا عبادت کا معنی روزہ لے لیا جائے، یا عبادت کا معنی قرآن کی تلاوت لے لیا جائے، تو عبادت محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عبادت بس اتنی ہی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینی چاہیے، یا صرف روزہ رکھ لینا چاہیے، یا صرف تلاوت کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات کو اور انسانوں کو تو پیدا ہی میں نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے جو 5 ٹائم کے اندر ہو، یا یہ کون سی عبادت ہے جو رمضان کے اندر ہو، یا یہ کون سی عبادت ہے جو حج کے موقع پر ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیدائش کا مطلب ہی عبادت ہے کہ 24 گھنٹے تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب 24 گھنٹے عبادت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، 24 گھنٹے تلاوت کرتا رہے۔ تو یہ جو اللہ نے پیٹ ساتھ لگا دیا ہے، اس پیٹ میں کھانا کس وقت کھائیں گے؟ کھانا کھانے کے لیے، کھانا کمانے کے لیے پیسے کہاں سے لیں گے؟ پھر زندگی کے دوسرے معاملات کیسے چلائیں گے؟ تو اگر انسان ہر چیز چھوڑ کر کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ جائے اور اس کو عبادت کہا جائے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ربحانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ جائیں اور ایک کونے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیں۔ تو عبادت کا جب تک مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، معنی سمجھ نہیں آئے گا، اس وقت تک عبادت کا تصور بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور عبادت کے بارے میں جو لذت اور چاشنی محسوس ہونی ہے وہ بھی محسوس نہیں۔ اس لیے عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اور بندگی جو ہے اس کا آسان معنی، سب سے آسان معنی غلامی ہے۔ بندگی کا آسان معنی جو ہے وہ غلامی ہے، یعنی ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلامی کر رہا ہے۔ عرب کے اندر
عبادت کا ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ جو زبان سے نکال دے وہ قانون بن جاتا ہے، جو حکم وہ دے دے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک اس بادشاہ کے سامنے تم کھڑے ہو اس وقت تک تم پابند ہو۔ اس لیے عرب کے جو لوگ تھے، مشرکین عرب، وہ جو تھوڑی بہت رسوم و عبادات کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس وقت کے اندر تو وہ اس بادشاہ کی اطاعت کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حج وہ کرتے تھے، اور حج میں وہ کہتے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے یہ عبادت بنائی ہوئی تھی کہ حج قبول تب ہوگا کہ جو گوشت اور خون ہے جانور کا وہ کعبہ کی دیوار پہ مل دیا جائے۔ پھر وہ طواف جو کرتے تھے وہ برہنہ کرتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے، اور اس طرح کی جہالت کی رسومات پائی جاتی تھی اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن جو وہ کعبہ سے نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے اب جس کو ہم نے بادشاہ مانا ہے، بس اس بادشاہ کا اب دنیا کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کعبہ تک محدود ہے، وہ نماز تک محدود ہے۔ یہ تصور تھا مشرکین عرب کا، اور یہی تصور آج کے مسلمان کا ہے کہ آج کا مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ مسجد تک محدود ہے، اللہ رمضان المبارک تک محدود ہے، اللہ بیت اللہ تک محدود ہے۔ عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، دنیا کے تمام معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور عمل کی توفیق